کو ہاتھ قدم بوسی میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا نہ کرے کہ لوگوں کو شبہ ہو۔ اصل میں جاہل سے جاہل آدمی بھی سجدہ نہیں کرتا، قدم بوسی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بدنام ہے۔ کچھ لوگ ناعلمی میں جو ایسا وہ کرتے ہیں ہم ان کو بھی روکتے ہیں، اور وہ جو وہاں سجادہ نشین ہے اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں غلط حرکتوں کو اور نہیں روک رہے تو وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، یہ بڑی اچھا ہو گیا کہ اس حوالے سے بات ہو گئی، اور بڑے سارے سوالات یقیناً ہوتے ہیں خواتین و حضرات، اور کیا ملاقات کی جگہ یہ آج میں بالکل لا علم تھا اس حوالے سے، اور جن کی ہوتی ہے وہ میں کبھی آپ کو ایک بچے کی بات سناؤں گا کبھی انشاءاللہ۔ سوال کا بھی میں نے کہا تھا، شراز میاں کی کال ہے، ان سے بات کرتے ہیں، پھر آگے بھی چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شراز میاں کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کوکب صاحب سے میرا ایک سوال ہے۔ بسم اللہ۔ کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ روزہ کھولے اس وقت تک، لیل تک، تو لیل جو ہے وہ مغرب کو کہتے ہیں یا رات کو کہتے ہیں؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سورج غروب ہوتی ہے تو وہ ابتدا ہو جاتی ہے لیل کی، سورج کے غروب ہوتے ہی لیل کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور غروب آفتاب ہی افطاری کا وقت ہے۔ ٹھیک ہو گیا شراز صاحب، جواب آپ تک پہنچ گیا، لیل کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ جی بھیا آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب میرا یہ سوال تھا کہ رمضان ہمارے ملک میں اور باقی ممالک میں متعدد وقتوں پر عید منائی جاتی ہے، تو اس صورت میں جب ایک آدمی فار ایگزامپل سعودی عرب میں یا پاکستان میں روزے رکھتا ہے اور مقامی جگہ پہ چلا جاتا ہے جبکہ اس کے روزے اپنی اس مقامی جگہ کے مطابق ختم نہیں ہوئے، تو اس صورت میں وہ عید کس وقت کے مطابق کرے گا؟ آپ نے سوال جس طرح گھما کے کیا ہے نا، اصل مسئلہ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر اس نے چاند دیکھا تھا، جب یہاں آیا تو چاند کا فرق تھا، اب وہاں کے حساب سے اس کے روزے پورے ہو گئے، یہاں بھی پورے نہیں ہوئے، تو وہ کیا کرے؟ یہی ہے نا سوال۔ تو بھائی جہاں آپ موجود ہیں، اگر آپ اس جگہ موجود ہیں اور آپ کے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، اور جہاں آپ موجود ہیں وہاں اس دن 30واں روزہ ہے اور آپ کے 30 پورے ہو چکے ہیں، آپ وہ روزہ رکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، نہیں رکھیں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ وہ رکھیں گے تو بہت ثواب ہوگا، نفلی روزہ ہوگا لیکن بہت ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، لیکن عید لوگوں کے ساتھ ہی کریں گے۔ ٹھیک ٹھیک۔ رحمان صاحب ایک بات میں پوچھنی تھی کہ آپ نے بھی یہ جائزہ لیا ہوگا، جیسے اس روز آپ تراویح کا بھی ذکر کر رہے تھے 8 اور 20 کا، آپ کو بھی کبھی لگتا ہے کہ ہم احکامات اپنی جگہ لیکن اس میں کچھ زیادہ حساب کتاب برتتے ہیں؟ ملک نور الحسن صاحب آپ کا تجربہ مجھے نہیں پتا کتنا ہے، میں تو عمر گزر گئی کہ ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں وہاں نمبر پورے ہو جائیں، یہاں شارٹ کٹ نکالتے ہیں، مل جائے کوئی کسی طرح سے کوئی آسانی کی صورت بن جائے، کوئی شارٹ کٹ نکل آئے، کہیں ایسا ہو جائے کہ جناب میں بس نکل جاؤں۔ تو اب اسی طرح دین میں اگر ڈھونڈیں گے، حالانکہ دین میں تو زیادہ ثواب کے لیے زیادہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور پھر رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جتنی کسر 11 مہینے میں رہ گئی پوری کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوب۔ سوال آپ بھی ضرور کیجیے گا، اور علامہ صاحب آپ نے سوال کا تعین بھی کرنا ہے، اس پہ انعام بھی ہماری طرف سے، تو وہ بھی آپ ضرور۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ خواتین کہتی ہیں کہ یہ ایک ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، اجتماعی جیسے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ہم لوگ اجتماعی پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز؟ صلاۃ التسبیح کی نماز، آب زمزم کا پانی، تو صلاۃ بھی نماز کو کہتے ہیں، آپ نے ڈبل ڈبل کہا نا۔ صلاۃ التسبیح نفل نمازیں چھپ کر اندھیرے، تھوڑے سے اتنے اندھیرے میں کہ سجدے کی جگہ نظر آئے، تاکہ آپ کے اندر ایک کیفیت آئے، لیکن اگر 10 20 50 100 1000 لاکھ مل کے پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، اس کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ نفل نماز کے لیے لوگوں کو باقاعدہ بلایا جائے۔ ہاں اگر جمع ہو گئے اور کوئی امام بن جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو بہتر ہے اکیلے پڑھیں کیفیت کے ساتھ، لیکن مل کے پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جی بھیا السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وقت جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، رمضان کے جو مہینہ ہے اس میں اہتمام کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اب جیسے اگر ہم اس مہینے کی ایک مخصوص عبادت کو لیتے ہیں تراویح کو، تو تراویح جو ہوتی ہے جیسے ہر جگہ ہوتا ہے کہ آج 10 روزہ تراویح ہے، فلاں جگہ پہ 10 روزہ ہے اور فلاں جگہ پہ 15 روزہ ہے، تو کیا وہ 15 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ 10 روزہ تراویح پڑھ لی اور اس کے بعد آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کاٹنی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ آپ اتفاق سے آج تشریف لائے، میں اس سوال پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ سمپل سا جواب یہ کہ تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے۔ یہ 5 روزہ 10 روزہ یہ ختم قرآن ہے، یہ ختم تراویح نہیں ہے۔ تراویح ہر روزے کے ساتھ ہر مرد عورت کے لیے ہے۔ کافی ہے جواب؟ جی السلام علیکم، فون کال ہے جی ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر خالد بول رہا ہوں لاہور سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، مہربانی۔ جی بسم اللہ، سوال کی۔ مولانا صاحب سے مجھے یہ کویشچن کرنا تھا کہ خون بہنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے پہلے سوال کا پہلا حصہ یہ ہے۔ ایک منٹ آپ سوال واضح کریں، کہاں سے خون بہا؟ جلد سے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا ویسے خون بہ جاتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کوئی مریض ہسپتال میں آتا ہے شدید درد کے ساتھ اور اس کا ہم خون لینا چاہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی رپورٹ پہ منحصر آگے اس کا علاج، تو کیا ہم اس کا خون لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں 2 cc سے 5 cc تک؟ بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو جن کو معلوم نہیں ہے معلوم ہو جائے۔ ایک ہے میرے جسم میں کوئی چیز داخل ہونا، اگر ڈاکٹر صاحب توجہ سے سن رہے ہوں، ایک ہے میرے جسم سے کوئی چیز نکلنا، 2 الگ باتیں ہیں۔ میرے جسم سے تھوک نکلے، ناک کی رطوبت نکلے، یا جس کو ہم یورین وغیرہ کہتے ہیں وہ نکلیں، وہ بھی تو نکلتے ہیں۔ خون بھی اسی طرح نکلے تو روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ زخم لگ کے نکلے، ناک سے نکلے یا سرنج بھر کے نکال لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو سرنج اندر ڈالی جائے اس کی سوئی پہ کچھ لگا ہوا نہ ہو۔ اگر اس کی سوئی پہ کوئی تیل کوئی دوا لگی ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون نکالنا ہے آپ نے ٹیسٹ کے لیے یا اس نے خود خون ٹیسٹ کروانے کے لیے، شوگر کا پیشنٹ ہے وہ فاسٹنگ اور رینڈم جانا ہوتا ہے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کس حالت میں؟ اگر وہ نکسیر ہے، ناک سے خون چل گیا اور اس نے تھوک میں اثر آ گیا اور وہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ویسے نکالنے سے، زخم لگنے سے، صحابہ کرام روزے کی حالت میں جہاد کرتے تھے، زخم لگتے تھے، تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس کے باوجود کچھ گوشہ رہ گیا اور ڈاکٹر صاحب ضرور پوچھیں تاکہ کسی بھائی کو فائدہ ہی ہو۔ صرف ایک اضافہ کرنا تھا کہ اگر زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے، جیسے لائف سیونگ کی جو ایک بات ہو رہی تھی، ریسکیو پہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اگر وہ اس میں سے سرخرو ہو جاتے ہیں، ان کی جان بچ جاتی ہے، تو وہ روزہ اس وقت اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو رکھے، اور اگر ایسی صورت ہے کہ توڑنا پڑتا ہے تو اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر سینسز وہ اپنی لوز کر جاتا ہے اور اس کو ریسکیو دیا جاتا ہے، ایسی کوئی صورت ہو بھی جائے، ٹھیک، ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ اس سے نہیں قضا ہوگی، وہ قضا ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ راشد صاحب کی کال ہے جی۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ وعلیکم السلام نور بھائی۔ جناب علی سر آپ کی خدمت میں اور مولانا صاحب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مولانا صاحب سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور ان سے میرا بہت ہی اہم سوال ہے کہ میں پردے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ابھی آپ کے پاس بھی ہماری کافی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، کچھ پردے میں ہیں کچھ اگر پردے میں نہیں بھی ہیں، اور جیسے کہ نیوز چینل پہ علماء کو ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ وہ نیوز اینکر جو ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پردے کے کیا احکامات ہیں اور ہمارے علماء ان کو کیوں نہیں ٹوکتے ہیں؟ سر بہت شکریہ، مہربانی۔ اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس کے علاوہ؟ نہیں سر، بس یہی سوال دل میں بس کرتا ہوں۔ جواب دینا پہلے یا جی یہ بھیا کا بھی لے لیتے ہیں، یہ تعارف کرا دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام حسیب ہے۔ علامہ صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، محبت میں، قربت میں، ادب میں، رضا میں
کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے یا رسول سے، یا دونوں کو ہم ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی قبر جہاں ہوتی ہے اس کا جسم اسی مٹی سے بنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ریاض الجنہ میں ہے اور جنت جو نور سے بنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیا نور سے بنا ہے؟ جی شکریہ. جی یہ سوالات آ گئے، ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا راشد میاں، اس کا بھی جواب لیتے ہیں. جو برخوردار نے سوال کیا ان کا بھی. ہمارے ساتھ ہی رہیے. نور رمضان میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. بالکل یہ ان اشتہارات سے پہلے جو سوالات پوچھے گئے تھے ان کے جواب کے لیے علامہ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. علامہ صاحب سوال کیا تھا. پہلا سوال آیا تھا ٹیلی فون پر کہ جی علماء خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پردہ بھی نہیں ہوتا. اس حوالے سے ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی حرام کو حلال بنا رہے ہیں یا حلال کو حرام بنا رہے ہیں. ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہم نے بہت سی چیزوں پر نظر کی. ہم جب کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی. میرا تو کہیں دور دور تک کوئی شمار نہیں ہے. حالانکہ سارے فتوے میں نے سہے ہیں ٹی وی پر آنے کے لیے. جب سے میں آ رہا ہوں 1969 سے، اس وقت فتویٰ لگایا جاتا تھا جو ٹی وی پہ آ رہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اب تو سب آ رہے ہیں فتوے، تو میں نے برداشت کیے ہیں. مائکرو فون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا انیشلی. جی بس پوچھے نا. تو اصل میں شریعت میں یہ ہے کہ دو برائیاں ہوں اور ان سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، تو پھر لیسر ایول کا ایک قانون ہے کہ جو کم، اور ہم اس میں مقصد ان خواتین کے ساتھ بیٹھنے کا یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو جائز کیا جائے، پیغام پہنچانا. کیونکہ اگر نہیں پہنچائیں گے تو پھر وہ دوسری باتیں ہی ہوتی رہیں گی، ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے. تو یہ کوشش ہے، میں اس کو وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹیلی ویژن پہ آنا اب لازمی بات ہے. تو اس ماحول کو سنبھالنے میں لازمی بات ہے وقت لگے گا. اگر بالکل ہی نہیں آئیں گے تو پھر کون بتائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اصل ایک مقصد ہے. نیت میں خیر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت زیادہ بہتر ہے اس کے عمل سے. تو اللہ توفیق دے نیکی کے لیے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیا. سب دوسرے سوال کے جواب سے پہلے ان کا اچھا جو ضرور. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نور انکل آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹا، آپ خیریت سے؟ انکل آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے، اور جو آپ نے مفتی صاحب کو بلایا ہے نا، وہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ مفتی صاحب ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ فیوریٹ مفتی صاحب خوب رہا. جیتے رہے بیٹا، سلامت رہیے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز. جی انکل کیا بولتے ہیں، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر میں 6 روزہ تراویح پڑھ رہا ہوں اور اگر میری ایک دن کی تراویح چھوٹ جاتی ہے تو کیا میں پورے رمضان میں اس کو کور کر سکتا ہوں؟ اور انکل ہیلو. جی جی جاری رکھیں بات. اور انکل آپ نا اس سے کوئی سوال پوچھ لیجئے اور مجھے موبائل گفٹ کر دیجئے پلیز. پھر سوال تو آپ کے فیوریٹ مفتی صاحب پوچھے. اللہ صاحب اب تو سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں موبائل، ایک سوال انہوں نے کیا اور ایک وہ کہہ رہے ہیں اب آپ پوچھیں. نہیں تو موبائل ان کو کیوں، یہاں جو اتنے ہاں پھر بھئی موبائل تو ہم ادھر دیں گے، پھر آپ کو کیوں دیں بھیا. جی بہرحال آپ نے جو سوال کیا نا اس کا جواب یہ ہے کہ 6 روزہ تراویح میں اگر آپ کی ایک تراویح چلی گئی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ 6 روزہ میں آپ نے اتنا قرآن شریف نہیں سنا. تراویح تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے تھے. تو اب آپ ہر روزے کے ساتھ تراویح ہے، لیکن آپ نے اگر ایک جگہ قرآن شریف پورا سننا تھا تو اتنا نہیں سن سکے، وہ آپ کو دوبارہ سن لینا چاہیے. لیکن تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے. ہر روزے کے ساتھ ہے. ان کے سوال کا ایک سوال کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کائنات، جیسے کہ
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ذاتی نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا، پھر اس نور کے فیضان تقسیم ہوا، اسی سے عرش، کرسی، لوح، جنت سب کچھ اسی سے بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خلقت کے لحاظ سے سب سے اول، تشریف لانے میں سب سے آخر۔ یہ جو روایت ملتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف پر چٹکی سے بھی بہت معمولی سا کم وہ ذرے ہوتے ہیں جہاں سے اس کا خمیر اٹھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ وہیں دفن ہوتا ہے، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ حوالہ ہے اور درست ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا، اللہ ہی جانتا، دنیا کا کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ ہاں ظاہری طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خمیر جنت سے اٹھا ہے اور جنت انہی کے نور سے بنی ہے، اور ان کی کیا بات کریں، ان میں کمی کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہر حسن ان کی ذات میں، ہر خوبی ان کی ذات میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ بات آپ اگر کہتے ہیں تو یوں اس کا جواب سب محبت کا بھی یہ کہہ رہے تھے زیادہ محبت کی جائے کم کی جائے، مطلب یہ سوال میں اس کا جواب پہلے سوچا تھا، پھر میں نے کہا تھا میں اس پہ تھوڑا سا ذرا زیادہ بول لوں گا، لیکن میں بہت مختصر بول دوں اور کلیئر کر دوں۔ نبی کی محبت بھی عین اللہ کی محبت ہے، ولی کی محبت بھی عین اللہ کی محبت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ ولی اللہ، وہ نبی اللہ۔ اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو محبت نہیں ہوتی، وہ ولی اللہ نہ ہوتے تو ان کی محبت بھی انہی کی محبت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ سے محبت رکھو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو کہ میری وجہ سے ملتی ہیں۔ واو سبحان اللہ۔ تو یہ ابھی ہمیں روایت ملتی، اور یہاں تک کہ جو مجھ سے محبت رکھے گا بخشا جائے گا، اور ان سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے پاس سچی محبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لاکھ کلمہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہے۔ شیطان اسی سے تو خالی تھا، بالکل ٹھیک ہے، نبی کا احترام نہیں تھی، تعظیم نہیں تھی، محبت نہیں تھی، کچھ نہیں۔ تو ان کی محبت، تعظیم ایمان کی جان، عین ایمان، اصل ایمان۔ ہاں علامہ اقبال جیسا اگر آپ کے پاس معلومات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر صدیقی آنکھ سے دیکھے گا تو تجھے اللہ کا نبی خدا سے زیادہ پیارا ہوگا۔ تو یہ ایک مقام ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن ان محبت میں غیریت نہیں ہے، انہی کی محبت، انہی کی محبت۔ عادل رشید صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم عادل صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مولانا صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو افطاریاں کرواتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو کیا اور ہمارے محلوں کے اندر سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اب ہم افطاری افطار ہے کہ یا ان کی ہم دیکھیں خدمت کریں یا کوئی چیز؟ میں نہیں سمجھ سکا آپ افطاری پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ جی افطاری کے اوپر ہم یہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمارے محلوں کے اندر کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جن کے پاس 2 کھجوروں کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، کیا وہ لاکھوں روپے افضل ہے کہ یا ہم ان کی خدمت کریں؟ ٹھیک ہے جی۔ افطاری کرانے کا بھی مقصد